الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنزرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرق لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، ما لها في الأفق نور كوكب. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد الفاتح الخاتم المكرم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ما لاها بدر وغاب غيهاب. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد مريح نسر بالنسر قد هاب. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ما سرت العيس بدل الساب. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وكل من للحبيب ينساب. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وكل من للنبي صحاب. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل ما طلب. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير ما ذهب. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واشله وسهل ما قد تصعب. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحاب. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أصدق عبد بالحق عرب. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد خير الورى منهجا وأسواب. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه
رب صل على محمد ما طير يمن غنى فأطراب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل المشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوم فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعطر بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدس الواسع تجليا قضى باندشار فضله في الكريم والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم العنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فابتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رعته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
فحين قرب وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجودة وألسنة الملائكة بتبش العالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المسور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضر بالتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومآهما من الخلعين من قسم الله من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق شبه الكمال من النور العمود وبرز الحاب المحمود مذعنا لله بتعظيمه والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا أهل المثاني فهزار اليوم غرت واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد
حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبى. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا ربي كل حمد جل أن يصره العد، إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله، أهلا مرحبا بك، إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وبجاهه يا إلهي، مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، واهدنا نهج سبيله، مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد، مرحبا مرحبا. مرحبا يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين، مرحبا مرحبا. يبلغنا بجاهه، مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد، مرحبا مرحبا. مرحبا يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين، مرحبا مرحبا. صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد، وسلام مستمر كل حين يتجدد. صلى الله على محمد
صل عليه وسلم مرحبا. Langsung Quran. Gitu. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى
بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مكتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنتي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيخنا مربي أرواحنا هجي ضياء الدين بن جابر الخير وإلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وإلى شيخ مؤلفي الكتب المباركة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Para jemaah sekalian, insyaallah karena insyaallah sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, kita akan bahas pada pengajian kali ini insyaallah hal-hal yang berkaitan tentang puasa di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shaumu ramadhana wajibun. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Wajibnya adalah fardhu ain karena ada hukum yang disebut dengan fardhu ain, ada hukum yang disebut dengan fardu kifayah. Fardu ain setiap hamba Allah muslim muslimah wajib untuk mengerjakannya. Sementara fardu kifayah satu orang mengerjakannya maka menggugurkan untuk seluruhnya. Misalnya sholatul janazah, satu kampung sudah ada yang bisa satu orang melakukannya, maka gugurlah seluruh kampung tersebut penduduknya untuk melakukannya. Itu disebut dengan fardu kifayah. Jadi ada hukum yang disebut dengan fardu ain,
Ada yang disebut dengan fardu kifayah. Nah, puasa Ramadan hukumnya adalah fardu ain. Kapan difardukannya? Furidhu Ramadan fi sanati tsaniyati minal hijrati. Puasa Ramadan difardukannya pada tahun 2 Hijriyah. Fasama sallallahu alaihi wasallam 9 sinina. Berapa kali Rasulullah berpuasa Ramadan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa Ramadan sampai 9 kali. 9 tahun artinya sampai 9 kali. Kenapa demikian? Sampai 9 kali? Li'anna muddata maqamihi bil Madinati asyru sinina. Dikarenakan masa menetapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah sampai 10 tahun. Jadi Rasulullah menghadapi bulan suci Ramadan berpuasa sampai 9 kali atau 9 tahun. Kemudian pengarang rahimahullah beliau menyebutkan syurutu wujubihi thalathatun. Syarat-syarat daripada wajibnya puasa Ramadan ada 3. Yang pertama al-islamu, harus orangnya orang muslim. Makanya fala yajibu ala kafirin asliyin, tidak wajib atas orang kafir asli. Orang di luar Islam tidak ada kewajiban untuk melakukan puasa bulan suci Ramadan. Yang kedua wal bulughu baligh fala yajibu ala sabiyin, maka tidak wajib puasa Ramadan atas anak kecil. Yang ketiga wal aqlu, berakal, fala yajibu ala majnunin wa mughman alaihi wa sakran, maka puasa Ramadan tidak wajib atas orang gila, orang yang ayan atau pingsan, dan orang yang mabuk. Jadi kalau seandainya ada orang yang nggak puasa, kita baik sangka aja, mungkin dia bukan orang Islam. Tapi orang Islam, oh mungkin dia anak kecil. Oh anak kecil bukan, udah kumisan soalnya. Ini siapa ini? Berarti mungkin orang gila kali. Jadi kita baik sangka aja udah. Kalau ada yang nggak puasa, mungkin dia bukan orang Islam. Oh Islam, berarti anak kecil. Oh udah kumisan, jenggotan, berarti orang apa? Orang gila. Jadi kita senang hati kita. Nah. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya disunnahkan dalam hukum agama yu'maru bihi tiflu li sab'in in mayyaza, dan disunnahkan anak kecil yang usianya sudah mencapai 7 tahun untuk diperintahkan oleh orang tuanya melakukan ibadah puasa Ramadan. Sunnah itu umur 7 tahun bagi orang tuanya selaku walinya, ayah ibunya, atau kalau tidak ada kakeknya, neneknya, pamannya, dan seterusnya. Itu ada kesunahan untuk memerintahkan anak kecil berpuasa pada usia sudah menginjak 7 tahun kalau sudah tamyiz. Jadi ada usia tamyiz dalam hukum agama. Tamyiz yang paling gampang tandanya anak ini sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan istinja sendiri, maka ini anak disebut dengan anak yang sudah tamyiz. Atau yang paling mudah, anak ini sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka ini anak disebut dengan anak yang tamyiz. Jadi ada 2 tanda. Tadi yang pertama bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Atau yang kedua, ini anak sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Kemudian wa yudrabu ala tarqihi li ashrin, dan pukulnya pukul yang tidak meretakkan tulang dan tidak melukai dagingnya. Anak yang sudah mencapai usia 10 tahun sebab meninggalkan puasa Ramadan, pakai cepean gitu ya. Setiap kali nggak puasa pakai cepean pukul, itu sunnah demikian. Jadi bukan pukul ditonjok, bukan diinjak, bukan. Dalam hukum agama pukulannya pukulan yang tidak meretakkan tulang dan tidak melukai apanya, melukai dagingnya. Ini kalau 10 tahun dipukul, kalau udah gede tonjokin aja, udah nggak puasa. Kebangetan ya, nggak puasa Ramadan, karena sangat berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertanggungjawaban terhadap dosa sebab meninggalkan ibadah puasa Ramadan.
Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa arkanuhu ayyusawmi ramadhana ithnani, dan rukun-rukun daripada puasa Ramadan ada dua. Ahaduhuma, yang pertama adalah an-niyatu, pertama niat. Puasa Ramadan itu mesti ada niatnya. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan an-niyatu bil qalbi, niat di hati. Jadi niat tempatnya di hati. Minimal kita masuk ke dalam hati kita, aku niat puasa Ramadan. Dalilnya mana? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, hanya sahnya segala macam perbuatan amal ibadah tergantung dengan niatnya. Kapan niatnya? Dalam madhab kita, dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, niatnya adalah likulli lailatin, setiap malam. Ukurannya malam bagaimana? Yaitu ba'dal ghurubi wa qablal fajri, sebelum kita masuk waktu subuh, setelah sudah terbenam matahari. Jadi udah masuk waktu maghrib, berbuka puasa, itu sudah diperbolehkan kita untuk pasang niat di hati kita. Tadi minimal masukin niat di hati kita, aku niat puasa Ramadan. Sampai kapan? Sampai sebelum masuk waktu apa? Waktu subuh. Jadi panjang. Niat itu dalam madhab kita, dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, adalah dimulainya setelah terbenam matahari sampai sebelum masuk waktu subuh. Dalilnya mana? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Orang yang tidak menginapkan niatnya tadi, ukurannya menginapkan niat tadi setelah terbenam matahari sampai sebelum masuk waktu apa? Waktu subuh. Nah, ini sabda Rasulullah, orang yang tidak menginapkan niatnya maka tidak sah ibadah puasanya. Jadi minimal antum ucapkan di hati antum, tadi masukkan niat di hati antum adalah kalimatnya aku niat puasa Ramadan. Bagaimana yang paling sempurnanya? Ini yang insya Allah kita bahas tadi. Yang tadi baik-baik itu kertasnya tadi yang merupakan dalil referensi. Nah, akmaluha, yang paling sempurna adalah seseorang mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati. Semua kitab-kitab ulama dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu membacanya dengan idhofah, kalimatnya dengan diidhofahkan kalimat Ramadan kepada kalimat hadhihi. Jadi dengan diidhofahkan kalimat Ramadan kepada kalimat hadhihi. Sekali lagi, kalimat yang ada, referensi yang ada dalam semua kitab madhab kita. Jadi agama ini bukan ikutan-ikutan, bukan ikut-ikutan. Oh kata guru A, bukan ikut-ikutan. Harus ada apa? Harus ada dalilnya, harus ada kitabnya, referensinya dengan jelas. Jadi harus dengan referensi yang jelas, dengan dalil yang jelas. Jadi dalam semua madhab kita, madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu, kalau ikut-ikutan seperti ini, kalau ikut-ikutan seperti ini nanti pada akhirnya, contohnya, saya pernah berdialog dengan ikhwan, salah seorang ikhwan, saya bilang seperti ini. Antum tahu bahwasanya kalau khotib Jumat atau Id, setelah dia mengakhiri khotib yang pertama, selalu mengucapkan kalimat apa? Fastaghfiruh, ya kan demikian ya. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiruh apa maknanya? Maka mohon ampunlah kalian kepada Allah. Itu maknanya apa itu? Fastaghfiruh. Perintah dari khatib adalah kalimatnya fastaghfiruh, seharusnya yang diucapkan oleh al-muadzin al-tsani atau al-muraqqi adalah kalimatnya apa? Istighfar. Ini yang benar, ini yang munasabah, yang cocok. Saya pernah ucapkan kalimat ini, sampaikan kepada DKM ikhwan kita dimanapun tempat saya katakan demikian. Coba antum pikirkan, apa makna fastaghfiruh? Maka mohon ampunlah kalian kepada Allah Ta'ala. Kemudian coba dirubah sesuai dengan perintah si khatib. Jangan dengan kalimat apa? Selawat. Karena perintah dari khatib tadi apa? Fastaghfiruh. Apa jawabannya?
Ini sudah kebiasaan kami. Ini sudah apa? Kebiasaan kami. Dari guru-guru kami seperti ini. Demikian jawabannya. Ini sudah kebiasaan kami. Bahkan di semua masjid tempat-tempat kampung kami, pasti semua mengucapkan apa? Kalimat salawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya katakan, jangan ikuti kebiasaan. Jangan antum ikut-ikutan. Kalau antum ikut-ikutan, masjid di kampung sebelah bagaimana? Oh, makainya selawat. Kampung sana bagaimana bacanya? Oh, selawat. Jadi ikut-ikutan agama seperti itu. Yang pada akhirnya, waktu Syekh Khatib mengucapkan kalimat tadi, fastaghfiru, seragam semuanya mengucapkan kalimat apa? Salawat. Padahal perintah dari khatib tadi kalimatnya apa? Istighfar, fastaghfiru. Jadi jawabannya tadi seperti itu. Antum rubah, jangan pakai jangan pakai selawat. Jadi harus pakai apa? Istighfar. Apa jawabannya? Ini sudah kebiasaan kami. Bahkan guru-guru kami demikian membacanya dengan kalimat apa? Dengan kalimat salawat. Contoh yang kedua, sebelum azan kan biasanya kita baca apa? Innallaha, mau subuh, mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya, baca innallaha. Ini ikut-ikutan, dalilnya tidak ada, referensinya tidak ada. Yang ada pada madhab kita, silakan lihat Kidafatul Mu'in, disebutkan di sana, yang ada yang sunnah hanya membaca selawat saja. Sementara kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu hanya disunnahkan dalam madhab kita. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i itu pun bid'ah yang disebut dengan bid'ah hasanah. Disunnahkan untuk menyebutkan kalimat tadi kalau seandainya melakukan sholat apa? Sholat Jumat. Kalimat yang disebutkan hanya kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini disunnahkan sebelum Jumat, azan Jumat. Sementara pada azan-azan yang sebelum daripada subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya, tidak ada kesunahan sama sekali untuk menyebutkan kalimat innallaha. Saya sampaikan kepada DKM, antum jangan pakai innallah. Saat ini udah kebiasaan kami. Kebiasaan kami, guru-guru kami baca kalimat apa? Innallaha. Saya bilang, antum jangan ikut-ikutan. Ini dalilnya tidak ada. Demikian. Yang ada adalah sebelum azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang disunnahkan membaca apa tadi? Salawat. Minimal Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi banyak hal-hal yang ikut-ikutan yang pada akhirnya menjadi kebiasaan, seolah-olah menjadi ajaran syariat. Ini yang perlu kita benahi. Ini yang perlu kita apa? Perbaiki. Nah, sama seperti niat puasa ini. Mengucapkan niat puasa itu ada kesunahannya. Sampai ada yang bilang seperti ini, antum jangan ngurusin masalah Ramadan ini. Ini tidak ada kaitan dengan hukum agama. Ada bilang salah antum. Ini ada kaitan dengan hukum agama. Pengucapan kalimat Ramadhani pada madhab kita, pada madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu itu ada hukumnya. Jadi jangan antum bilang antum jangan ngurusin kalimat nani pada kalimat Ramadan. Tidak ada hukum sama sekali. Tidak. Ini ada hukumnya. Pada hukum kalimat Ramadhani ini ada hukumnya. Mengucapkan niat dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Jadi bukan kalimatnya tidak ada hukum. Ini ada hukum sunnah pada pengucapan yang benar pada masalah kalimat Ramadhana atau Ramadhani. Jelas sampai sini ya. Jadi paling sempurna niat puasa Ramadan tadi kalimatnya. Semua kitab dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i silahkan teliti, silahkan lihat semuanya dengan kalimat bi'idhafati Ramadan ila ma ba'dah, atau idhafati Ramadan ila ma ba'dahu, mengidhafahkan Ramadan kepada kalimat setelah Ramadan, yaitu kalimat apa? Kalimat hadi. Ada yang bilang Ramadan ghair munsharif. Ya, antum kalau pengen ngomong mesti tahu apa itu isim ghair munsharif dengan isim munsharif. Ramadan dibilang isim apa? Isim munsharif. Silahkan lihat di belakangnya itu. Ini dalilnya dalam kitab
Syarah Al-Allamah Ibnu Aqil, syarah daripada kitab Nazam Bait Syair Alfiyah. Ini halamannya halaman 149. Jadi ada dalam ilmu nahwu ada isim munsharif, ada isim ghair munsharif, atau isim yang sharif atau isim la yang sharif. Bagaimana uraiannya? Wa amma ghairul munsarifi fala yadkhulu alaihi hadat tanwinu wa yujarru bil fathati illam yudhaf aw lam tadkhul alaihi al nahwu marartu bi ahmada. Ini kalimatnya. Dan jika isimnya isim yang ghair munsharif, maka isim ghair munsharif adalah, adapun isim ghair munsharif, isim yang tidak kemasukan tanwin padanya. Jadi tidak ada tanwin, seperti Ramadan, Ramadanu, Ramadana. Jadi tidak ada Ramadanun, tidak dibaca Ramadanun, tidak dibaca Ramadanan. Kenapa demikian? Karena Ramadan di antara isim yang dalam ilmu nahwu disebut dengan isim tadi apa? Ghair munsharif, tidak ada tanwin sama sekali. Bagaimana hukumnya? Dalam kaidah ulama, ini kaidah. Kalau sudah menjadi kaidah, tidak boleh diapakan? Tidak boleh dilanggar. Kalau sudah menjadi kaidah, tidak boleh diapakan? Tidak boleh dilanggar. Ini kaidahnya. Adapun isim yang ghair munsharif, maka adalah isim yang tidak menerima tanwin. Bagaimana kalau dijarkan? Wa yujarru bil fathati illam yudhaf aw lam tadkhul alaihi al, dan dijarkan dengan fathah jika tidak diidhofahkan dan jika tidak masuk huruf kalimat al. Jadi dengan syarat tadi, kalimat isim ghair munsharif itu barisnya dibaca fathah, jarnya difathahkan, dijarkan dengan fathah jika tidak apa? Tidak diidhofahkan dan tidak masuk al atasnya. Contohnya bagaimana? Marartu bi ahmada. Itu kalimatnya tuh. Bi ahmada tidak diidhofahkan sama sekali. Kemudian tidak kemasukan huruf apa? Kalimat al. Makanya kita mesti bacanya apa? Marartu bi ahmada. Nah, kemudian fa in udifa au dakhalat alaihi al, kalau diidhofahkan tadi kalimatnya ya. Dalam kitab-kitab ulama fikih kita, semua madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i, semua referensi kitabnya mengatakan bahwasanya diidhofahkan kalimat Ramadan kepada kalimat setelahnya. Ini. Jadi antum pengen lihat kitab Mughnil Muhtaj, pengen lihat kitab I'anatul Talibin, pengen lihat kitab Fathul Mu'in, pengen lihat kitab Busrul Karim atau kitab-kitab yang lainnya, semua jelas menyatakan redaksi kalimatnya dengan diidhofahkan kalimat Ramadan kepada kalimat apa? Yang setelahnya. Ini kaidah dalam ilmu nahwu tadi, isim ghair munsharif adalah isim yang tidak masuk kalimat apa? Kalimat tanwin. Dijarkan dengan fathah jika tidak diidhofahkan dan tidak masuk al atasnya. Contohnya tadi marartu bi ahmada. Ada nggak idhofahnya? Nggak ada sama sekali. Ada nggak alnya? Nggak ada sama sekali. Makanya mesti dijarkannya dengan membaca apa? Fathah. Marartu bi ahmada. Fa in udifa au dakhalat alaihi al, kalau diidhofahkan isim ghair munsharif, kalau diidhofahkan atau masuk al atasnya, maka jurra bil kasrati, dijarkan dengan kasrah. Ini kaidahnya. Jadi kalau isim ghair munsharif itu dia itu diidhofahkan dan masuk al atasnya, maka dijarkan dengan kasrah. Contohnya bagaimana? Marartu bi ahmadikum. Tuh demikian. Tidak dibaca apa? Marartu bi ahmadakum, tidak, karena diidhofahkan. Marartu bi ahmadikum. Nah, sama seperti dengan kalimat nawaitu sauma